حضرت عمر نے خطاب کیا لوگوں سے اور کہا کہ تمہیں میری سختی سے شکایت ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں بہت سخت ہوں اور بہت سخت رہنے والا ہوں، لیکن میری جو سختی ہوگی نا یہ کمزوروں کے لیے نہیں ہوگی بلکہ ان لوگوں کے لیے ہوگی جو کمزوروں کو ستائیں گے اور پریشان کریں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل عام زندگی گزاری ہے، عام زندگی، سادی سی زندگی، اور اس بات کا سختی سے اہتمام کیا ہے کہ بیت المال سے کچھ بھی نہ لیا جائے، ایک پائی بھی بڑھ کر نہیں ہو۔ تو جیسے ایک عام سپاہی کا وظیفہ ہوتا تھا نا، اتنا ہی وظیفہ قریب قریب ان کا بھی ہوتا تھا، اور اگر کبھی اس طرح کی بات محسوس ہوئی کہ کچھ بڑھ گیا ہے معاملہ تو فوری طور پر انہوں نے اس کا تدارک کیا ہے۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے بعض اہم گوشوں پر گزشتہ 3 دنوں میں گفتگو ہوئی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سیدنا عمر نے قاضی کی حیثیت سے ذمہ داری انجام دی ہے مدینے میں۔ فیصلے کے لیے لوگ مہینوں تک عمر کے پاس نہیں آتے تھے۔ کیوں نہیں آتے تھے؟ کہ اس لیے کہ نیکی کا زمانہ تھا اور اچھائیوں کا غلبہ تھا، کوئی واقعہ اس قسم کا پیش آتا ہی نہیں تھا کہ عدالت میں جانے کی ضرورت پیش آئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے 2.25 سال کے قریب خلافت کی اور پھر وفات ہوئی۔ وفات سے پہلے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت کے لیے نامزد کیا۔ لوگوں کے سامنے جب یہ نامزدگی آئی ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ کی زندگی میں عمر ہم پر چڑھا رہتا تھا، تو جب خلافت کی پوری ذمہ داری ان کے ہاتھ میں آ جائے گی تو پھر ان کی سختی کا عالم کیا ہوگا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی حضرت ابوبکر نے کہا کہ ان کی سختی میری نرمی کی وجہ سے تھی، بعد میں صورتحال بدل جائے گی۔ حضرت عمر نے خطاب کیا لوگوں سے اور کہا کہ تمہیں میری سختی سے شکایت ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں بہت سخت ہوں اور بہت سخت رہنے والا ہوں، لیکن میری جو سختی ہوگی نا یہ کمزوروں کے لیے نہیں ہوگی بلکہ ان لوگوں کے لیے ہوگی جو کمزوروں کو ستائیں گے اور پریشان کریں گے، اور جو کمزور ہے نا میں ان کے لیے طاقتور ہوں جب تک کہ کمزور کو اس کا حق نہ دلا دوں۔ تو یہ انداز تھا اپنے لوگوں میں، اور پھر باہر کے لوگوں کے لیے معاملہ ذرا دوسرا ہی تھا۔ حضرت عمر نے تقریباً 10 سال حکومت کی ہے، اور اس عرصے میں انہوں نے دنیا کے ایک بڑے حصے پر اسلام کا جھنڈا لہرا دیا ہے۔ تو مصر، عراق، ایران، ترکستان، افغانستان کے یہ علاقے سارے کے سارے اسلام کے زیر لگی آ گئے، اور یہ کہنا چاہیے کہ اس وقت وہ روئے زمین کے سب سے بڑے حاکم تھے، سب سے بڑے حاکم۔ حکومتیں بہت تھی، مثال کے طور پر ملک ہندوستان بہت بڑا تھا، لیکن ایک حکومت کے تحت تو نہیں تھی نا، نہیں تھا یہ ملک، تو اس لیے چھوٹی چھوٹی حکومتیں تھیں۔ باقاعدہ ایک حکومت
اتنی بڑی کسی اور کے پاس نہیں تھی. تو سب سے بڑے اسٹیٹ کے ذمہ دار تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. کارنامے حاکم کی حیثیت سے بہت سارے انجام دیا اور ہر شعبے میں ان کا جو کام ہے نا وہ بعد کے لوگوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے. اور یہ کہنا چاہیے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت صرف اسلامی تاریخ میں نہیں بلکہ انسانی تاریخ میں ایک نمایاں دور خلافت ہے کہ جس کو آئیڈیل کے طور پر اور نمونے کے طور پر اپنایا جا سکتا ہے. یہاں گاندھی نے کہا تھا کہ اگر کوئی ماڈل ہم کو پیش کرنا ہونا تو میں تو حکومت کے لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ماڈل پیش کروں گا. حضرت عمر اتنے بڑی خلافت کے ذمہ دار تھے اور حکومت کے، لیکن شخصی زندگی کیا ہے تو کچھ اسی طرح کے ایک دو واقعات آپ کے سامنے رکھیں گے. معلومات میں اضافہ کرنے کا موقع تو نہیں ہے، بس ہم یہ کوشش کریں گے کہ کچھ ایمان میں تازگی کا سامان ہمارا ہو جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بالکل عام زندگی گزاری ہے، عام زندگی، سادی سی زندگی، اور اس بات کا سختی سے اہتمام کیا ہے کہ بیت المال سے کچھ بھی نہ لیا جائے، ایک پائی بھی بڑھ کر نہیں ہو. تو جیسے ایک عام سپاہی کا وظیفہ ہوتا تھا نا، اتنا ہی وظیفہ قریب ان کا بھی ہوتا تھا. اور اگر کبھی اس طرح کی بات محسوس ہوئی کہ کچھ بڑھ گیا ہے معاملہ تو فوری طور پر انہوں نے اس کا تدارک کیا ہے. تو اس سلسلے کا ایک قصہ ہے. حضرت عمر کی ایک زوجہ سیدہ ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے، عنہا بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں شمولیت ہو جائے اس لیے ان سے نکاح کیا تھا حضرت عمر نے. تو سیدہ ام کلثوم نے قیصر روم کی بیوی کو ایک تحفہ بھیجا ہے عطر کا. وہاں سے سفیر جا رہا تھا وہاں، تو سفیر کے ہاتھوں بھیج دیا اور اس نے بدلے میں ایک قیمتی ہار واپس کیا، تحفہ دیا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو مسجد میں کھڑے ہو گئے اور عام انداز میں اس کا اعلان فرمایا اور کہا کہ کیا کرنا چاہیے. تو لوگوں کی اکثریت نے کہا کہ تحفہ کے بدلے تحفہ ہے. کیا کہا؟ تحفہ کے بدلے تحفہ، لینے میں حرج کی کیا بات ہے. لیکن حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، یہ جو تحفہ گیا ہے نا وہ شخصی بنیاد پر نہیں گیا ہے، یہ حکومت کے ذریعے سے گیا ہے. تو اس لیے یہ حکومت کا معاملہ اور حکومت کی چیز ہو گئی. اور پھر سیدہ ام کلثوم سے انہوں نے پتہ کروایا کہ وہ جو تحفہ بھیجا تھا نا اس کی قیمت کتنی ہوگی. تو جتنی قیمت انہوں نے بتائی تھی اتنی قیمت بیت المال سے دلوا دی، اور یہ جو ہار بھیجا گیا تھا نا اس کو بیت المال کے حوالے کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینے میں ہے، حکومتوں کے نمائندے اور کارندے آتے ہیں ان کے پاس. تو قیصر روم کا نمائندہ مدینہ پہنچا اور آفس کہہ لیجئے اب کی اصطلاح کے مطابق، تو حکومت کی جو آفس ہے دارالامارہ جو ہے وہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موجود نہیں پایا. کدھر ہے؟ تو وہ ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہنچ گیا جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چادر کو تکیہ ہوا بنائے ہوئے ایک درخت کے نیچے سو رہے تھے اور سکون کی نیند سو رہے تھے. تو اس نے بے ساختہ ایک بات کہی ہے. کیا کہا؟ کہا کہ میرا آقا ظلم کرتا ہے، ہمارا جو بادشاہ ہے نا میرا ظلم کرتا ہے، اس لیے ڈر کے مارے پہرے کے بغیر کہیں نہیں رہ سکتا. لیکن تیرا کیا معاملہ ہے عمر؟ تو کہا کہ حکمت فعدلت فامنت فنمت یا عمر. لیکن تو نے اے عمر عدل سے کام لیا،
اور عدل ہے تو امن ہے، اور جب امن ہے تو پھر نیند ہے۔ تو اس لیے پرسکون انداز میں عمر آپ اس طرح سو رہے ہو۔ تو یہ سیدھی سادی زندگی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی۔ وظائف مقرر کیے تھے انہوں نے کئی انداز سے، مختلف انداز سے، اور فوجیوں کے لیے بھی خاص طور پر، اور پھر وظائف جو متعین کیے تھے بیت المال سے کئی بنیادوں پر فرق کیا کرتے تھے۔ تو ان میں ایک بنیاد یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ہوتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کس کا زیادہ ہے۔ تو اس لیے حضرت عبداللہ بن عمر جو اپنے بیٹے ہیں نا، ان کے بالمقابل سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا وظیفہ قریب قریب 2 گنا رکھا۔ ان کو 400 درہم دے رہے تو بیٹے کو 200 درہم یا 300 درہم دیا۔ اب بیٹا شکایت کر رہا ہے کہ اسامہ سے میں کب پیچھے رہا ہوں، جتنی جنگیں اسامہ نے کی ہے میں نے بھی کی ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ صحیح ہے، لیکن جتنا قریب یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھا نا، اتنا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہیں تھا، اور جس قدر اس کا باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھا اتنا تیرا باپ نہیں تھا۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے، تو سب سے زیادہ اس قربت اور قرابت کی بنیاد پر ان کا وظیفہ مقرر کر رکھا تھا حضرت عمر نے۔ 15 ہجری میں 13 ہجری میں خلافت ملی ہے، 15 ہجری میں بیت المقدس کی فتح کا قصہ پیش آیا ہے۔ کل قصہ آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، اور وہاں جب پہنچے تو کہا کہ میرا بھائی ابو عبیدہ بن جراح کدھر ہے؟ ابو عبیدہ آئے، ملے آپس میں، اور گلے ملنے کے بعد دیر تک دونوں روتے رہے، اور پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے ابو عبیدہ، جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سے پوچھے گا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا کارکردگی دکھائی، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ تو دونوں، حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ہم ہیں، ذرا جھاڑ کے آڑوں میں چلے جاتے ہیں درخت کے، ادھر باتیں کریں گے، اور یہ جو دل کا غبار ہے نا اس کو نکالیں گے۔ تو کنارے ہو گئے، لوگوں کی نگاہیں تو ظاہر سی باتیں کہ پیچھا کریں گی، تعاقب کریں گی، تو نگاہیں تو پیچھا کر رہی ہے، لیکن ایک درخت کی آڑ میں ہو گئے اور باتیں کرتے رہے اور خوب خوب روتے رہے۔ حضرت عمر نے شہادت کی تمنا کی، اور یہ تمنا کی کہ مدینے میں سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ شہادت کی تمنا اگر آپ کو ہے اور آپ تمنا کر رہے ہیں نا، تو اس کے لیے تو آپ کو سرحد پر جانا پڑے گا، ہے مدینے میں اور تمنا شہادت کی کر رہے، ایسا کیسے؟ تو کہا کہ مجھے امید ہے اپنی رب سے کہ وہ مجھے مدینے میں رہتے ہوئے شہادت نصیب فرمائے گا۔ آخری زمانہ ہے، حج کے لیے تشریف لے گئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں لوگوں کو خطاب کیا، اور وہاں ایک حاجی نے کنکر پھینکا تو حضرت عمر کے سر پر آ کر لگ گیا، اور سر سے خون جاری ہو گیا۔ کہا کہ مجھے شہید کر دیا جائے گا۔ میرا دل کہتا ہے، خواب دیکھا کہ ایک مرغے نے انہیں 2 یا 3 مرتبہ ٹھونگ مار دیے، تو اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ، اور پہلے جعفر طیار کی زوجہ، اور بعد میں حضرت علی کی زوجہ، خواب کی تعبیر کے سلسلے میں مشہور تھی۔ تو ان سے خواب کی تعبیر پوچھا تو کہا کہ آپ کو ایک عجمی شخص قتل کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حج کے موقع پر اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ زمین پر لیٹ گئے اور چت لیٹ گئے، ہے نا، اور ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ اللہ میری عمر زیادہ ہو گئی، میری قوت و طاقت کمزور ہو گئی، اور میری رعایا ہر طرف پھیل گئی ہے، اب مجھے ضائع کیے بغیر اور کوتاہ کاروں میں شمار کیے بغیر اپنے پاس بلا لے۔
تو یہ دعا کر کے آئے تھے اور فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، سورہ یوسف کی تلاوت ہو رہی ہے اور سورہ یوسف پڑھنا ان کو بہت پسند تھا، تو تلاوت ہو رہی ہے سورہ کی، آیت آئی وَبَيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزُنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، غم کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں سفید ہو گئی اور غم میں بالکل بھرے ہوئے ہیں، تکلیف میں۔ تو جب اس آیت کریمہ پر پہنچے تو کہنے لگے کہ رونے لگے خوب، اور خوب اس قدر روئے کہ آخری صفوں تک رونے کا سلسلہ پھیل گیا۔ اس کے بعد رکوع کی اور حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت کی آیت پڑھتے ہوئے رکوع کی، اور رکوع میں جیسے گئے تو گھات میں پہلے سے موجود تھا ابو لولو فیروز، اس نے حملہ کیا خنجر سے اور سلسلہ رک گیا تلاوت کا۔ حضرت عمر نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کر دیا اور انہوں نے نماز آگے بڑھائی جلدی جلدی۔ لوگ اس قدر نماز میں مصروف تھے، اور یہاں لکھا ہے کہ یہ نمازی لوگ تھے، نمازی، کہ جن کو نماز میں اس قدر محویت ہوتی تھی کہ پتہ نہیں چلتا کیا کیا ہوا۔ حضرت عمر پر حملہ ہو گیا لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہے، وہ تو اپنی دنیا میں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی جب آواز آئی ہے نا، تب لوگ چوکنا ہوئے کہ کیا ہو گیا ہے، تو حضرت عمر پر حملہ ہوا، پیچھے ہٹے اور حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم پڑھتے رہے اور نماز ہو گئی۔ بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو گئی ہے، لیکن جیسے ہی ہوش آتا ہے تو پوچھتے ہیں کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے، میرا قاتل کون ہے؟ کہا کہ ابو لولو فیروز ہے۔ کہا کہ اللہ کی تعریف ہے کہ میرا قاتل ایسا شخص ہے کہ جس نے ایک وقت کا بھی سجدہ نہیں کیا ہے، یعنی مسلمان نہیں، یعنی مسلمان کے ہاتھوں میرا قتل نہیں ہوا۔ ہوش جیسے ہی آ رہا ہے تو یہی پوچھ رہے ہیں کہ میں نے نماز پڑھ لی، میں نے نماز پڑھ لی۔ تو اب فکر کس بات کی ہو رہی ہے؟ تو جس چیز سے زیادہ تعلق رہے گا نا، آخری وقت میں اسی کی فکر غالب رہے گی، اور اسی کی فکر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غالب ہے۔ بہت سارے مسائل ہیں، مسائل قبل کہنا چاہیے کہ ویسی مسائل کو وسعت حاصل ہے جس طرح حکومت کو وسعت حاصل ہے۔ کتنے مسائل ہوں گے حکومت کی بنیاد پر سوچیں گے، گھریلو مسائل ہے، لیکن کسی چیز کی فکر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو نہیں ہے۔ گھر پر لے کے اٹھا کے تکیہ دیا تو تکیہ کو پھینک دیا اور کہا کہ میرا سر مٹی پر رکھو، شاید اللہ تعالیٰ اس طرح مجھ پر رحم فرمائے۔ پھر رونے لگے اور کہنے لگے کہ اے وہ ذات کہ جس کی سلطنت کبھی زائل نہیں ہو سکتی، اے وہ ذات جس کی سلطنت کبھی زائل نہیں ہو سکتی، ختم نہیں ہو سکتی، اس شخص پر رحم فرما دے جس کی حکومت ختم ہو گئی۔ روتے ہوئے کہا۔ پھر خاندان کے بچوں کو بلایا، بچوں کو بوسہ دیا، ان کے ہاتھ پر، ان کے سروں پر ہاتھ پھیرا، نبیذ کی شربت لائی گئی، پلایا گیا تو وہ باہر ہو گیا، اس لیے کہ اتڑیا کٹ گئی تھی۔ اسی حالت میں ایک نوجوان آیا، نوجوان حضرت عمر نے دیکھا کہ اس کا ازار اس کے ٹخنوں سے نیچے ہے، تو وہ کون سی کیفیت ہے ذرا اندازہ کیجئے۔ اس کیفیت میں بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ ارفع ازارک، ارفع ازارک، اپنا تیبند اونچا کر لو، فإنہ انقى لربک، اتقى لربک، یہ رب سے ڈرنے کے زیادہ لائق ہے، اور تمہارے کپڑے کی صفائی کا بھی یہ ذریعہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ نصیحت
सुनी तो उसने अमल किया और रोते हुए आगे बढ़ गया नौजवान। हजरत उमर कहने लगे कि ऐ काश मेरा हिसाब बराबर सराबर हो जाए, न मेरे जिम्मे कुछ रहे न मुझे कुछ मिले, बराबर। हजरत उमर ने पूछा कि मुझे कहाँ दफनाया जाएगा, कहाँ दफना जाएगा? तो लोगों ने अर्ज किया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में हम दफन करेंगे आपको। कहा कि मैं खुद की सफाई नहीं करता, यानी खुद को साफ नहीं बताता, मैं भी एक मुसलमान हूं, तो इसलिए सैयदा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा के पास जाओ, उनसे पूछो, अगर वो इजाजत देती हैं तो फिर मुझे दफन करना। तो लोग गए। सैयदा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी कि मैंने तो ये सोच रखा था कि मैं खुद को यहाँ दफन करने के लिए कहूंगी, लेकिन अब उमर पूछ रहे तो उमर पर खुद को तरजीह नहीं दे सकती, वो मेरी तरफ से इजाजत है। हजरत उमर तक बात पहुंचाई गई तो अल्लाह का शुक्र अदा किया, लेकिन फिर ये कहा कि मेरी वफात जब हो जाए ना तो फिर उनसे पूछ लेना। क्यों पूछ लेना? तो अभी मैं जिंदा हूं, मुमकिन है कि मेरे लिहाज में ये बात उन्होंने कह दी हो, वफात के बाद जब इजाजत उनकी तरफ से हो जाएगी फिर मुझे दफनाना। तो फिर पूछा गया, और फिर ये जो दूसरे साथी है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, अपने पहले दोनों साथियों के से जाकर मिल गए। ये मुख्तसर सी कहानी हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की है। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत किसी एक पहलू से काबिल मुताला नहीं है, कई पहलू हैं, दीनी दुनियावी। दीनी में इल्म के एतबार से काबिल मुताला है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु कौन है? जलील कदर सहाबी, ऐसे सहाबी के जो कहते हैं कि कुरान मजीद की कोई आयत ऐसी नहीं है कि जिसके बारे में मुझे ये पता नहीं कि कहाँ उतरी, किसके बारे में उतरी और कब उतरी है, सब पता है। और कहते हैं कि मुझे अगर मालूम हो जाए ना कि मुझसे बढ़कर भी कोई कुरान का आलिम मौजूद है रूए जमीन पर, तो वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, मैं उससे जाकर मिलूंगा। तो ये इब्ने मसूद इतने बड़े आलिम कहते हैं कि अगर सारे लोगों का इल्म तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाए और उमर का इल्म दूसरे पलड़े में रखा जाए, तो उमर का पलड़ा, इल्म का पलड़ा भारी हो जाएगा। कहते कि लोगों की मिसाल इल्म के हवाले से अलग अलग है। तो ऊंट पानी पीता है हौज से, तो कोई एक बाल्टी में सैर हो जाता है, और कोई छोटे हौज से काफी होता है, और कोई बड़े हौज का पानी पीता है। उमर कौन थे? तो इल्म के बड़े हौज से सैराब होने वाले थे। तो ये इल्म के एतबार से तकवा खशियत के वाकयात तो अभी थोड़े से हमारे सामने आए हैं। वजीफे जारी किए हर एक के लिए, अलग अलग यतीमों के लिए, और ये बात भी काबिल जिक्र है कि नौ मौलूद के लिए भी उन्होंने वजीफा जारी किया, बच्चा जो पैदा होता है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती थी ना, वैसे वैसे वजीफा में इजाफा होता जाता था। गैर मुस्लिमों के लिए भी उन्होंने वजीफे जारी किए। और अदल तो अदल ही है कि अदल फारूकी क्या है, मारूफ है। इसलिए हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में जो फतूहात हुई है ना, फतूहात, इसको याद रखने की काबिल बात है ये, जो फतूहात हुई है, तो मफतूहा जो इलाके हैं, उन इलाकों में से किसी इलाके में बगावत की कोई खबर नहीं मिलती हमको। होता ना ऐसा कि जेर हो गए, लेकिन जैसे मौका मिलता है तो फिर उठ खड़े होते हैं। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के 10 साल दौरे खिलाफत में कहीं भी इस किस्म की कोई बात देखने को नहीं मिली है। तो ये सब कुछ किस बुनियाद पर है? तो सारी बातों का खुलासा यही है कि उमर अल्लाह के थे, अल्लाह वाली जिंदगी उन्होंने गुजारी, इसलिए ये सारी बरकतें उनकी तरफ से देखने को मिली है। तो दोनों पहलुओं से फिर इंतजाम, इंसराम, इतनी बड़ी हुकूमत है, और ये किसी यूनिवर्सिटी का फादिल तो नहीं है ना, और इसने सियासत के इल्म में और फला सब्जेक्ट में कोई पीएचडी तो नहीं कर रखी है,
لیکن پھر بھی سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے تو کس لیے چل رہا ہے؟ تو اس حوالے سے بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا ہم سب کو مطالعہ کرنا چاہیے. اللہ سے دعا کہ ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے الگ الگ گوشوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق مت فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. علم الإنسان ما لم يعلم